نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى في مقام آخر إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. معزز و محترم انتہائی پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ محمد امین شہیدی صاحب سربراہ امت وحدہ پاکستان، محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر عبد المنان چشتی صاحب، ضلعی کوآرڈینیٹر وفاقی وزارت تعلیم نظام المدارس پاکستان، محترم المقام حضرت علامہ سید نور شاہ حسن صاحب، خطیب جامع مسجد قائم آل محمد، جملہ منتظمین، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز علماء ذی وقار، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ارباب نظر، اہل علم و دانش، خواتین و حضرات، آج ہم سب مل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جشن امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ منانے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ مولا آج ہماری یہ حاضری کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. سامعین ذی احتشام، میں جب سے یہاں داخل ہو کر ادھر بیٹھا ہوں ایک روحانی تسکین اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مختلف چہرے، مختلف رنگوں کے پھول جب جمع ہوتے ہیں تو اسلام کے لیے ایک خوبصورت دستہ بن جاتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے، یہی تعلیمات قرآنی ہیں اور یہی تعلیمات نبوی ہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. منتظمین کو بار دیگر اس اجتماع کو جس کی غرض و غایت اتحاد امت ہے اور اتحاد بین المسلمین ہے،
اس کی کاوش کرنے والے تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں بندہ ناچیز کیا بیان کروں جس کی ثنا خود رب کائنات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی صفات بے شمار ہیں۔ جب اس کی صفات اس دنیا میں بکھری، اس نے اپنی صفات الگ الگ صفات کا ظہور فرمایا تو کائنات بنتی چلی گئی۔ سب سے پہلے اس کی ذات تھی، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جب اس کی صفات بکھری کائنات بنتی چلی گئی۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کائنات کا، جس میں آبشار ہے، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، چاند ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، الغرض چرند پرند ہے۔ کائنات میں جو جو چیز نظر آتی ہے آپ کو، ان سب اشیاء میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وہ صفات نظر آتی ہیں۔ اس نے صفات کو بکھیرا تو کائنات بنتی چلی گئی، ورنہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی مثل سے، تمثیل سے، مثال سے پاک ہے۔ مگر جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ بس اب اس نے کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اس نے کسی شے کو چاہا تو دو حروف کے مجموعے سے وہ شے وجود میں آنے لگی۔ فرماتا ہے کن، وہ شے فیکون ہونے لگتی ہے۔ کائنات اسی طرح بنتی چلی گئی اس کے امر کن سے۔ عرض کی مولا، یہ جو تیری صفات بکھری ہیں کائنات میں تو نے بکھیر دی ہیں، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہ تک، اور ہر جگہ پہ تیرے جلوے نظر آتے ہیں مولا، یہ صفات ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھی نظر آئیں۔ فرمایا اگر اکٹھی صفات کو دیکھنا چاہتے ہو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے حضرت انسان کو تخلیق کر دیا ہے، اس کا مشاہدہ کرو، میری صفات اکٹھی نظر آنے لگ جائیں گی۔ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، اور میر نے کیا خوب کہا تھا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اب وہ ساری صفات اگر اکٹھی دیکھنا چاہتے ہو تو اے انسان اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اے انسان جب تو اپنے اندر گریبان میں جھانک کے دیکھے گا تو میری صفات یہ جو بکھری ہوئی تھی، یہ ساری صفات تیرے اندر گریبان میں نظر آئیں گی۔ عرض کی مولا، یہ صفات ہم ذرا اجلی اجلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تو پھر میں نسل انسانی میں سے، انسانیت میں سے ایک ایسا گروہ تشکیل فرما دیا ہے، وہ گروہ انبیاء اور رسل کا گروہ ہے۔ صفات ان میں بھی یہی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ صفات ذرا اجلی اجلی نظر آتی ہیں۔ جو عام انسان میں صفات رکھی ہیں
وہ انبیاء کرام کی ذات اقدس میں اجلی نظر آئے گی۔ مثلا ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انسان کی صفت ہے سننا، یہی صفت اللہ کی ہے، ان اللہ سمیع بصیر۔ اب دونوں میں فرق آ گیا۔ یہی صفت اللہ نے نبی کے اندر بھی رکھی۔ اب عام انسان میں اور نبی کی سماعت میں بھی فرق آ گیا۔ وہ کیسے کہ عام انسان کی قوت سماعت کی ایک حد ہے، قوت بصارت کی ایک حد ہے، مگر نبی کی ذات اقدس کو اللہ وہ شان عطا فرماتا ہے کہ قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک مثال اختصار وقت کی وجہ سے، آپ کا تخت آسمانوں پہ اڑتا ہے اور آپ چیونٹی کی آواز پہاڑوں میں چلتی ہوئی رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سن بھی لیتے ہیں اور وہ سن کر سمجھ کر مسکرا بھی دیتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اب عام انسان کی سماعت سے نبی کی سماعت میں فرق آ گیا، وہ ذرا نکھری نکھری نظر آنے لگی۔ توجہ فرمائیے گا، مولا یہی صفات، یہی انوار و تجلیات ہم ذرا کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عروج پر، ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں ان صفات کو۔ فرمایا پھر میں نے ایک ایسا پیکر انسانی اور ایک ایسا انسان کامل تخلیق فرمایا ہے، تمام مخلوق کو امر کن سے تخلیق فرمایا ہے، مگر میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ان میں نے ایک ایسا شاہکار تخلیق فرمایا ہے، ساری صفات بھی اس کے اندر رکھ دی ہیں، اب اپنے جلوے کا ظہور اور عکس اس شخصیت کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب انسان اگر تو میرے محبوب کی ذات اقدس کا مشاہدہ کرے گا تو جو صفات میں نے بکھیری تھی وہ جمع انسان میں کی، اب ان کو ترقی دی، نبی کی ذات میں دی، عروج بخشا تو ذات مصطفیٰ کو وجود ملا اور ساری صفات بھی رکھ دی اور ساری صفات کو عروج بھی عطا کر دیا۔ ساری صفات کو وہ کمال عطا کر دیا جو انبیاء کرام کو بھی دی تھی، مگر ان میں اور مزید ترقی کمال عطا کر دے کے میں نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو تخلیق فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی خلقت ازل سے ہو چکی تھی۔ میرے آقا مبعوث تمام انبیاء کے بعد آئے۔ یہاں سے ایک اور نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ زمین پر سب سے پہلے ابھی کسی شے کا وجود نہیں تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کا عرش بھی پانی پہ موجود تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر وہ عرش کو فرشتوں نے اٹھایا، پھر بھی ہر جگہ پہ پانی تھا۔ تاریخ میں آتا
ابتدا تھی نا، کائنات کی بھی ابتدا ہوئی تھی، تو مولا پھر کائنات کی ابتدا جس سے ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، وجہ تخلیق کائنات جو ہوئے ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول کریم اور نبی مکرم اور شان امیت والے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ مولا وہ شان امی والا نبی کون ہے؟ فرمایا اس لیے امی فرمایا ہے کہ ابھی کائنات کو وجود نہیں بخشا تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ آسمان تھا، نہ کائنات کی کسی شے کو میں نے وجود بخشا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے محبوب امی کو تخلیق فرمایا تھا۔ امی اس لیے فرمایا ہے کہ میرا محبوب کائنات کی ابتدا ہے، کائنات کی اصل ہے، کائنات کا روٹ اور جڑ ہے۔ ساری کائنات میرے محبوب کے نور سے بنتی چلی گئی، میرے محبوب کے نور سے لوح بنی، قلم بنا، عرش بنا، فرشتے بنے، انوار و تجلیات میرے محبوب کے نور سے بنے۔ اس لیے میں نے اپنے محبوب کو شان امیت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وہ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شیخ مہدی فاسی المسرات میں بیان فرماتے ہیں کہ الانبیاء کلہم الی الامم عطیۃ، کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی امت کے لیے عطیہ بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ عطیہ بن کے آئے۔ مگر وَنَبِيُّنَا لَنَا ہدیۃ، میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے لیے تحفہ بن کے آئے، تحفہ بن کے آئے۔ ہمارا نبی اللہ کی طرف سے تحفہ بن کے آیا۔ کیوں؟ کہ عطیہ للمحتاجین، عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، مگر ہدیہ والہدیۃ للمحبین، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، کسی کو یہ نہیں کہا اے ایمان والو، ان امت کو پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 88 یا 89 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا المساکین، یا ایھا الفقراء۔ پورے قرآن میں اللہ نے محتاج کہا، نہ مسکین کہا، نہ فقیر کہا۔ جسے مصطفیٰ مل جائے وہ محتاج نہیں رہتا، وہ محتاج نہیں ہوتا۔ ایک اور بات عرض کروں کہ عیسائی کوئی فوت ہو جائے، اس کی قبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے۔ یہودی فوت ہو جائے، اس کی قبر میں حضرت موسیٰ نہیں آتے۔ اپنے مقدر پہ ناز کر جب کوئی امتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت تک میرے آقا اس کی قبر میں آ کر اسے دیدار عطا فرماتے ہیں، دیدار عطا فرماتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہاں پر پھر میں آپ کی ذوق کی خاطر چند جملے ایک حدیث کی شکل میں عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن نماز فرما رہے ہیں، جماعت اور امامت فرما رہے ہیں،
صحابہ کرام قطار در قطار آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ صحابہ کرام کی جماعت رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے. قطار اندر قطار کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے. مشہور حدیث ہے، آپ ابھی سمجھ جائیں گے اور کئی بار آپ نے سماعت کی ہوگی، مگر میرے حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کے فیض سے میں آپ کو دو ایک جملے آپ کی نظر کروں گا. جماعت ہو رہی ہے، سجدے میں میرے آقا ہیں امام علی مقام امام حسین، صفوں کو چیر کر آقا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہے تو ذکر اہل بیت نہ ہو تو وہ ذکر کامل نہیں ہوتا. امام علی مقام امام حسین قریب تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے. آپ پورا مضمون سمجھ گئے ہوں گے، مگر میرے آقا نے سجدہ کو طویل کر دیا اور اللہ کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کر آ گئے کہ محبوب سجدے سے اپنا سر نہ اٹھانا. اے باری تعالیٰ، تو خود فرماتا ہے کہ نماز میں کمی کرو، آج تو نماز کو طوالت کا حکم دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ محبوب اس لیے کہ آج امام علی مقام امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہے. میرے آقا نے 3 تسبیحات پڑھی، امام علی مقام نیچے نہ اترے. 5 پڑھی، نیچے نہ اترے. 7 پڑھی، نیچے نہ اترے. 10 پڑھی، نیچے نہ اترے. 13 تسبیحات پڑھی، امام نیچے نہ اترے، جبریل امین اتر آیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جب تک حسین آپ کی پشت سے نیچے نہ اترے سر نہ اٹھانا. اب عبادت انتظار کر رہی تھی ولایت کا، عبادت رک گئی تھی ولایت کے ادب میں. اب حضور انتظار فرما رہے تھے جبریل کا، جبریل انتظار فرما رہے تھے اللہ کا، اور اللہ انتظار فرما رہا تھا امام حسین کے اترنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. بس آخری چند جملے ہیں. یہ مضمون جو حقیقت میں نے شروع کیا تھا، بات کہیں اور نکل گئی، اس کو میں وہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور ایک اور حدیث آخری، وہ بھی اسی ذوق میں کہ میرے آقا نے امام علی مقام کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ بھی سنی ہوئی ہے. اس میں سے بھی 2 جملے آپ کی نظر کرتا ہوں. اٹھایا ہوا ہے کندھوں پہ. اگر ہم خود گھروں میں اپنے بھانجوں بھتیجوں بیٹوں کو اٹھا لیتے ہیں، اگر جس نے نہیں اٹھایا تو یہ پریکٹیکل صبح کیجئے گا کہ اگر بچہ کندھے پہ بیٹھا ہو تو اس کی ٹانگیں کہاں ہوتی ہیں؟ قدم. اور اٹھانے والا جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جس نے بچے کو اٹھایا ہو اس کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ قدم پہ ہوتے ہیں نا، قدم پہ ہوتے ہیں. اور جو بچہ کندھے پہ بیٹھا ہو اس کے ہاتھ سر پہ ہوتے ہیں. یہی کچھ مدینہ میں ہو رہا تھا. اور ہماری محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ ہم اٹھا لیتے ہیں، گھر میں چکر لگا لیتے ہیں. واہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. میرے آقا امام علی مقام کو کندھوں پہ اٹھا کر باہر بازار میں چکر لگا رہے ہیں. محبت کی انتہا کا عالم ہے. اور آگے اتحاد امت اور اتحاد بین المسلمین کی بات آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں. یہ اسلام محبت سکھاتا ہے حدیث کی روح سے کہ لوگوں ایک دوسرے سے منافرت نہ کرو، نفرتیں نہ کرو. صحابہ بھی
تمہارے اولو العزم صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار بھی تمہارے لیے اطہار ہیں۔ اس لیے اگر صحابہ کی طرف منہ کیا، صرف صحابہ کی طرف رخ کیا تو پشت اہل بیت کی طرف آئے گی۔ اگر صرف اہل بیت کی طرف رخ کیا تو وہ اولو العزم صحابہ کی طرف پشت آئے گی۔ لہٰذا دونوں گھرانوں کو سامنے رکھ کر بس اپنی زندگی کو انہی نقش قدم پر چلا کر اپنی زندگی گزارتے چلو گے تو یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی، قبر بھی آسان ہو جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے حسین کتنی اچھی سواری ہے۔ میرے آقا یعنی عمر فاروق یہ فرمانا چاہ رہے ہوں گے کہ آج امامت نبوت کے کندھوں پہ کھیل رہی ہے، آج امامت نبوت کے کندھوں پہ کھیل رہی ہے، اور نبی کتنا حسین منظر بنائے بیٹھے ہیں، حضور خود ہی اپنا بچپن بٹھائے بیٹھے ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، یہ آج موضوع مولد رسول صلی اللہ تعالی وسلم تھا، مگر ضمناً بات آ گئی ہے تو ذکر رسول ہوا، ساتھ ذکر آل بیت بھی ہوا۔ آخر میں اتحاد امت کے حوالے سے صرف 1-1.5 منٹ لوں گا۔ دوستان محترم، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ آخر میں 73 فرقے ہونے ہیں، 73 فرقوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ اتحادی امت کی کیوں بات کرتے ہیں؟ جب آقا نے فرما دیا کہ 73 فرقے ہونے ہیں، میری بات فالو کر رہے ہیں نا، تو آپ اتحادی امت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ 73 فرقے میرے آقا نے کیا خوشخبری کے لیے سنائے ہیں؟ یہ حدیث خوشخبری کے لیے تھی؟ یہ فقط خبر تھی؟ یہ عقیدے کی بات آگے کرنے لگا ہوں۔ خبر تھی کیا؟ جس طرح خبر یہ تھی کہ زنا اور شراب عام ہو جائے گا، خبر تھی۔ جس طرح یہ تھی کہ خیانت عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہوگا، یہ سب خبر کے مطابق ہو رہا ہے، اور فاسق و فاجر حکمران ہوں گے۔ معاذ اللہ اگر خبروں پہ معنی لیا جائے، خبروں پہ خوشخبری کا معنی لیا جائے تو علماء کو چاہیے کہ بوریا بستر بند کر کے گھر چلے جائیں کہ یہ انبیاء غیب ہیں، یہ پیشن گوئیاں میرے آقا نے فرمائی۔ اگر چاہتے کہ میری امت پارا پارا ہو جائے، میرے آقا یہ چاہتے تھے کہ امت پارا پارا ہو جائے، ابواب الفتن نہ بنتے۔ یہ فتنوں کا ذکر کیا میرے آقا نے، صرف خبر کے طور پر فرمایا، ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جوڑنا نہیں ہے، ان فتنوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ جہاں پر یہ برائیاں جنم لے رہی ہوں اور یہ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں، ان کے خلاف ڈٹ جائیں، اور افضل امتی وہ ہوں گے جو ان فتنوں کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ امت کی وحدت کا شرازہ بکھر رہا ہوگا، اور میری امت کے وہ لوگ، وہ جری جوان اور وہ قبلہ امین شہیدی جیسے بزرگ اور میرے سیدی حضور شیخ الاسلام جیسے وہ لیڈر، وہ قائد، وہ ایسے ڈٹ جائیں گے اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے جہاد برپا کر دیں گے اور ہر فتنہ کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ دوستان محترم، یہ جو مجدد ہوتا ہے، بات سے بات پھر آگے لمبی ہو جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں،
مجدد کی جو زبان ہوتی ہے اس کو جو معقول علماء ہیں، جو صرف عقل پر تکیہ رکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں مجدد کی زبان نہیں آتی ہے، اس کی بولی سمجھ ہی نہیں سکتے وہ لوگ، کیونکہ اس کی بصیرت 100 سال تک آگے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ دین کو نئے سرے سے زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اتحاد بین المسلمین بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اور بالخصوص آج کی یہ محفل، آج کی یہ کانفرنس اس بات کا بین ثبوت ہے کہ انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان میں اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے، یہ کانفرنسز منعقد ہونی شروع ہو جائے اللہ کرے، تو پھر وہ وقت دور نہیں جب اس ملک پاکستان پر، اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع نہ ہو۔ اس لیے ہمیں مصطفی انقلاب کو لانے کے لیے آپس میں متحد ہونا پڑے گا۔ یہ اتحاد بین المسلمین ہے، بار دیگر ان کے رہنما اور تگ و دو کرنے والے منتظمین، اللہ رب العزت ان پر اپنا خصوصی سایہ فگن رکھے اور ان کی عمریں دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب